اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم سلام سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ سلسلہ جو چار مجالس کا آج جشن پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں. کل صبح میرا سفر ہے انشاءاللہ میلبرن کا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، انتظامیہ کا، محترم سید عاصم صاحب کا، قبلہ کعبہ حضرت حسین مسلم مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب کا، تمام آپ کی انتظامیہ کا جس محبت سے سارا آپ نے مجھے جو نوازا میں وہ ہمیشہ یاد رکھوں گا. جو مطالب پیش کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور فرما لیجیے گا. مجھے میلاد کو پیش کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے 13، 14، 15 کو اسلامی تاریخوں میں کہتے ہیں ایام بیض، بے یہ ذات، بیضا سے چمکنے والا. 13، 14، 15 جس میں بہت سے دعائیں، بہت سے اعمال ہیں. چاند پورا ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر بات ساری مکمل کر دوں، بلکہ اس سے پہلے. تو 13، 14، 15 کو چاند مکمل ہوتا ہے. بہت سے اعمال ہیں. میں سوچتا تھا کہ اللہ نے امام حسن کو ان تاریخوں میں کیوں بھیجا. تو مجھے خیال آیا، تھوڑی سی میری فکر ہے، اپنے انداز سے سوچتا ہوں. تو اگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید تو اگر اچھی بات لگے تو دیکھیے گا. دیکھیں، دنیا کے اندر جب مثال دینی ہوتی ہے نا کہ آدمی خوبصورت ہے، خصوصاً عربی میں ہم نے فارسی اور اردو میں بھی وہیں سے لیا ہے، تو اسے ہمیشہ چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے. یہ خوبصورت ہے، چاند ہے، قمر بنی ہاشم. اور عربی زبان میں اگر کہنا ہو نا بہت ہی خوبصورت ہے تو کہتے ہیں بدر تمام ہے، یعنی ماہ کامل ہے، پورا چاند ہے، فل مون ہے. اللہ نے کہا چاند کو اپنے پہ بڑا ناز ہوگا، میں بڑا خوبصورت ہوں، کیوں نہ میں حسن کو انہی ایام میں بھیجوں تاکہ چاند کو بھی شرم آئے مجھ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت.
لیکن ابھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور ہے، جن کا نام ہی حسن سے ہو، حسن سے حسن ہے۔ مولا امام حسن مجتبی بہت خوبصورت تھے، یہاں تک روایات میں موجود ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آپ مدینے کے بازار میں جاتے بازار رک جاتا تھا، سارا بازار رک جاتا، لوگ صرف ایک مرتبہ رخ رونق کی زیارت کے لیے رک جاتے تھے۔ اگر یہودی یا عیسائی بھی بازار میں ہوتے تو سارے مسلمانوں سے پوچھتے یہ کون ہے، تو سارے مسلمان کہتے یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، تو یہودی اور عیسائی بھی کہتے ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ گرامی مولا حسن مجتبی کی بہت سی صفات کو جلیلی پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے خوبصورتی آپ کی، سخاوت آپ کا دسترخوان، آپ کی بہت سی چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جلدی پیش کروں گا۔ تو گرامی مولا حسن مجتبی بے انتہا خوبصورت، اور 3 ہجری میں 15 ماہ رمضان کو دنیا میں آپ کی آمد، یہ آج کی رات کو اللہ نے سجایا کہ میں نے حسن کو بھیجنا۔ 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی، احد، اب یہاں پہ ساری جنگیں بھی ہیں بہت سی، آپ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تو امام حسن مجتبی کی شجاعت کو، سب چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، تمام کے تمام خاندان بنی ہاشم میں جتنے بھی جوانان بنی ہاشم تھے، ان سب کے استاد حضرت عباس تھے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے، حضرت قاسم کے، حضرت عبداللہ، تمام جوانان بنی ہاشم کے استاد جناب عباس، جناب عباس کے استاد حضرت امام حسن۔ جناب عباس علیہ السلام کو تمام رزم جنگ، چاہے تلوار ہو، شمشیر زنی ہو، نیزہ بازی ہو، گرز چلانا ہو، تمام کے تمام یہ آلات کا جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام پہ القاء کیا۔ تو عزیزان گرامی، مولا حسن علیہ السلام کی بہت سی صفات، اور کم سنی، اتنی کم سنی کہ جناب سرور کائنات کی آغوش میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے مسجد نبوی، ماحول پورا میں نے سجانے کی کوشش کی ہے، مسجد نبوی، صحابہ کا مجمع، پیغمبر تشریف فرما ہے، اور آپ کی آغوش میں امام حسن ہے، اور صحابہ کے مجمع میں بار بار کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ، پروردگارہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، فَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ، تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مشترک حدیث ہے، اللہم انی احبہما، کہ آپ نے ایک زانو پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسرے پہ امام حسین کو، اور فرمایا اللہم انی احبہما فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کریں۔ تب صحابہ کا مجمع، سرور کائنات تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک بزرگ سر پہ امامہ، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا ہے، ہاتھ میں عصا، چلنے کا انداز بتا رہا ہے یہ عالم ہے، چلیے گا۔ تو ایک مرتبہ ان کا تشریف لانا کا، یا رسول اللہ کچھ سوال مجھے چند دنوں سے تنگ کر رہے ہیں، سوچ رہا تھا آپ سے پوچھ لوں۔ ان کا پوچھنا بتا رہا ہے یہ عالم ہے، انداز اور ہے۔ یا رسول اللہ سوال مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے جواب دیا، اشارہ کیا تشریف رکھیے۔ وہ بہت بزرگ ہے، سفید ریش ہے، کہا تشریف رکھیے، اشارہ کیا، کہا کہ اگر میرا بیٹا حسن، میرا نواسہ حسن جواب دے تو آپ کو قبول ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کا آپ حکم کریں وہ مجھے قبول ہے۔ کا سوال کیجئے، میرا نواسہ جواب دے گا۔ انہوں نے سوال شروع کیے، لیکن ایک مرتبہ جملہ کہا، یا رسول اللہ میں اپنی زبان میں پوچھوں گا۔ جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، سارے صحابہ چپ ہو گئے۔ کہا حسن تو کبھی مدینے سے باہر گئے نہیں، یہ اپنی زبان میں پوچھیں گے، پتہ نہیں ان کی زبان آتی بھی ہے یا نہیں۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا جس زبان میں چاہے پوچھیں۔ انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں سوالات شروع کیے، اب صحابہ گمسم، وہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، مولا حسن ان کی زبان میں جواب دے رہے ہیں، سارے جوابات سنے، اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے سلام کیا، کہا یا رسول اللہ میرے دل کو تشفی ہوئی،
میں مطمئن ہوں آپ کے نواسے کے جوابات سے. اٹھے, اجازت دی, چلے گئے. ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ کہا یہ میرا بھائی خضر تھا. توجہ, کہ یہ میرا بھائی خضر تھا. اگر قرآن کریم کا سورہ کہف آپ کے ذہنوں میں ہو, جب جناب موسیٰ نے کہا مجھ جیسا کون ہوگا, صاحب کتاب, صاحب شریعت, صاحب امت, میں نے فرعون کو شکست دے دی. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ ہمارے بندے سے سیکھو. جناب موسیٰ چلے, جب سیکھنے پہنچے تو خضر تھے. موسیٰ جیسے اولو نظر پیغمبر کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائیں, خضر کو سیکھنا ہو تو حسن کے پاس. توجہ فرما رہے جانے کے نام. یہ مقام و عظمت ہے امام حسن مجتبیٰ کا. سب نے سوال کیا, لیکن ہمیں بھی ہم کوئی سوال کر سکتا ہے کم سنی میں دوسری زبانیں کیسی؟ توجہ, جب کسی نے کہا تھا نا امام صادق علیہ السلام سے, کہا مولا یہ لوگ آتے ہیں آپ سے اپنی زبان میں سوال کرتے ہیں, یہ کہ ایک آدمی آیا کہتا ہے میں افغانستان سے آیا, آپ اس کی زبان میں, وہ افریقہ سے آیا اس کی زبان, وہ ترکی سے آیا. مولا آپ ترکی گئے, افغانستان کا, کہا نہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو آنے والے نے سوال کیا کہ اتنی زبانیں آپ کیسے جانتے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ کنکری اٹھائی, اپنا لعاب دہن لگایا, کہ اپنی زبان پہ رکھ. مفضل ابن عمر میں جیسے ہی زبان پہ وہ کنکری رکھی, ایک مرتبہ گننے لگے, بہت 1 2 3 70 تک چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ 70 زبانیں تو مجھے ازبر ہو گئی. نہیں ہے مجمع, جن کے لعاب دہن کا اثر ایسا, سوچیں خون کا اثر کیسا. یہ عظمت ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام. لیکن ابھی مجھے مطالب پہ, میں رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, علم سے متعلق چند مطالب. لیکن ابھی کچھ چیزیں ائمہ میں مشترک ہیں, کامن ہیں. کچھ چیزیں کامن ہیں, 14 میں ہیں. خاموشی بتا رہی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. کچھ چیزیں جو 14 میں سب میں مشترک ہیں, جیسے علم, یہ سب علم لدنی کے مالک ہیں. یہ 14 کے 14 علم لدنی کے مالک ہیں. ان میں سے کسی کے اندر ایسا نہیں کہ بھئی علم کسی میں معاذ اللہ کم. یہ 14 کے 14 علم لدنی کے مالک ہیں. آپ کی زبان میں پیش کرتا ہوں, قرآن میں علم لدنی آیا, آپ کے علم غیب. یہ جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کر لیجیے. خاص علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, انہی کے پاس ہے. یہ 14 میں ہے. عصمت 14 میں ہے. یہ 14 کے 14 معصوم ہیں. پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں. یہ کچھ چیزیں کامن ہیں, 14 میں ہیں. علم 14 میں ہے, عصمت 14 میں ہے, پاکیزگی طہارت 14 میں ہے. یہ کچھ چیزیں جو 14 کے 14 سب میں ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ان میں سے ایک ایک سے مخصوص ہیں. میری تھوڑی سی محنت ہے, میں وضاحت کیے بغیر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, مجھے مجبور کرتے ہیں بات وضاحت کرنے پہ. تو ادارے گرامی, کچھ چیزیں جو 14 میں سب میں ہیں, سب میں برابر ہیں, کسی میں کم. علم میں کوئی کم نہیں, عصمت میں کوئی کم نہیں, پاکیزگی میں کوئی کم نہیں. یہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں. جب ایک صحابی نے کہا تھا اگر غسل دے دے بچے کو تو میں پیار کر لوں, پیغمبر نے کہا یہ غسل کے لیے نہیں, دنیا پاک کرنے آیا. چلیں گے, یہ 14 کے 14 پاک ہیں, لیکن ان 14 میں کچھ ایسی صفات جو ایک ایک سے مخصوص ہیں. صرف رسول خدا سید المرسلین ہے, صرف علی مرتضی سید الاولیاء ہے, صرف فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ہے, صرف حسین ابن علی سید الشہداء ہے. اب امام حسن کا میں نے نام رہنے دیا, کیوں؟ کیونکہ آج ان کا دن ہے. سارے کریم ہیں, ایک ہوتا سخی, ایک ہوتا کریم,
جب آپ مجھے وضاحت پہ مجبور کرتے ہیں پھر مجھے اپنے احساس لینا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الرجال اربع، 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک ہے سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. دوسرا بخیل جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. تیسرا لئیم، لئیم نہیں لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم جو خود نہ کھائے گا میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی دوسرا کچھ نہ کھائے. ایسے ہوتے ہیں خدا کے جب مولا کہہ رہے ہیں تو ہوتے ہیں. اب یہ مولا نے 3 کیٹیگریز بتا دی. پھر چوتھے مولا فرماتے ہیں کریم، سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. کریم جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. اللہ کریم ہے، اس نے نبی بھیجا کریم، امام بھیجا کریم. 12 امام کرما، کریم کی جگہ کرما. کوئی کریمہ اہل بیت، لیکن سارے کریموں میں سب سے کریم حسن مجتبی. جو فرما رہے ہیں جانے کے دنیا میں کہیں بھی دسترخوان ہو، اگر شیعہ ہے تو ہمیشہ کہے گا دسترخوان حسن مجتبی. اور اگر رزق میں تنگی ہو ذرا دسترخوان کر کے دیکھیے، رزق میں خود بخود برکت ہونے لگے گی. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فارمولا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے میرے رزق میں اضافہ ہو. امام حسن کا دسترخوان مانے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ایسا نہیں کہ امام حسن مجتبی کا دسترخوان مشہور ہے، دنیا میں مشہور ہے. یہاں تک کہ ابھی میرے منہ سے ایک نام نکلنے والا تھا، کیونکہ لائیو جا رہا تو نام نہیں لوں گا کہ مجھے بھی پاکستان جانا ہے. پاکستان میں بہت سے ناموں میں پابندی ہے. ایک نام لے لو تو انسان پہ FIR کٹ جاتی ہے. نام ایسے کہ FIR. کچھ افراد کا if you take their names you are reported to the police. یہ دنیا کا حال ہے. کچھ لوگوں کا دنیا میں نام لو تو پولیس میں رپورٹ. اور ہمارے لوگ نہیں کراتے، جو مانتے ہیں وہی کراتے. ہمارے والے کا اندر جا. جب دنیا میں یہ حال ہے سوچے آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے نام لیے بلا. بغیر بہت تیز سے. ایسا نہیں گرامی، شام سے کوئی آیا اس سے تعجب تھا کبھی ہم نے سب کچھ چھین لیا. یہ حسن کا دسترخوان پورے سال جاری رہتا. جب بھی مدینے آتا ہوں دیکھو کھانا چل رہا. کس کا؟ حسن مجتبی کا دسترخوان. اچھا پھر کوئی قید بھی نہیں تھی کہ اپنا ہو، کوئی آ جائے کھا سکتا. تو ایک آدمی نے کہا آپ تو کبھی کبھی آتے ہیں، ہم تو پورے سال یہی رہتے ہیں. کہ یہ 24 گھنٹے دسترخوان جاری رہتا ہے. ایسا نہیں کہ رامی دوست نے کہا کہ سارے مدینے والوں سے کہو آئیں آ کے مجھ سے کوئی انعام لے جائیں، اپنا اپنا کارنامہ اور رتبہ بتائیں، کتنی حدیث یاد، کتنی آیات یاد. کچھ لوگوں کو بیت المال پہ سخاوت دکھانے کا شوق ہوتا ہے. اب یہاں کے بچے نہیں سمجھتے نہیں. دیکھیں بیت المال ہوتی ہے ٹریجری، گورنمنٹ کے پیسے. میں آؤں مثال کے طور پہ مولانا کا گلہ کھولوں، وہاں سے تجوری سے جو پیسے نکلیں سب کو پیسے بانٹتا لگوں. مولانا کہے کہ سخاوت دکھانی اپنے پیسوں پہ دکھاؤ.
وہ کہہ رہے ہیں مولانا میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں مثال دوں گا تو کسی بڑے آدمی کی دوں گا. لیکن حکومت کے پیسوں پہ اپنی سخاوت دکھانا کمال نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہندوستانی خاموش بیٹھے، پاکستانی لطف لے رہے ہیں. لیکن حالات ایسے ہمارے ملک کے، کیا کر لیں. تو حکمران کیا کرتے ہیں، وہ ٹریجری پہ جو اسے کہتے ہیں بیت المال، جو حکومت کا یعنی لوگوں کا پیسہ، وہ بیت المال ہے. تو اس نے کیا کیا، کہا سارے دن میں سب کو اعلان کر دو کہ کوئی بھی یہاں پہ ہے اپنا بتائے کون ہے، کتنے آیات حفظ ہیں، کتنی حدیث، اس کے حساب سے پیسے. کہا حضور یہ اس کا یہ نام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسے 20 چاندی کے سکے دے دو، اس کو 20 سونے کے سکے، کسی کو 50 100 200. سارا دن پیسے بٹتے رہے. کبھی کیا بات ہے حسن مجتبیٰ نہیں آ رہے، کا وہ پیسوں کی لالچ نہیں رکھتے. مولا حسن مجتبیٰ عصر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. جب نماز ختم کر چکے، اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ جتنے سارا دن جتنے علماء صحابہ تابعین کو پیسے دیے اس کا حساب بتاؤ. کہ اتنے پیسے سب کو دیے. کہ اتنے اکیلے حسن مجتبیٰ کو دیے. زمین پہ ایک انبار لگایا سونے کے سکوں کا. کہ یہ سب آپ کے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا میں ہندا کا بیٹا ہوں. مسئلہ کیا تھا، اہل بیت کو ہندا کے نام سے شدید نفرت تھی. کیوں؟ رسول خدا کی وجہ سے. رسول خدا کو شدید نفرت تھی. جناب سرور کائنات کے چچا کا کلیجہ چبایا، اور بہت سی زیارات کے اندر ہے وابن آکلۃ الاکباد، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا، اللعین ابن اللعین. یعنی شدید ترین. رسول خدا شکل نہیں دیکھتے تھے. کہ میں شکل دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت پیدا. اور پھر اس کا کردار ایسا تھا، کردار ایسا ہے کہ ممبر سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو بہت عجیب و غریب ہے. تو اب اذان گرامی جیسے اس نے ہندا کا نام، کیونکہ ائمہ کو شدید نفرت ہے ہندا، تو کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی ماں کا نام لے کے اپنے پہ ناز کیا. اتنے میں ایک آدمی نے آ کے مولا حسن مجتبیٰ سے کہا کہ مولا میں نے نظر کی تھی، آپ کی زبان میں کہوں منت مانی تھی، اگر میرا کام ہو گیا تو اپنے ہاتھوں سے امام حسن کے لیے میں جوتے بنا کے لے کے جاؤں. غریب آدمی تھا اس زمانے میں. اب یہاں کے بچے نہیں سمجھے، کھڑا ہوئے پرانے لوگ لکڑی کے ہاتھ وہ جوتے ہوتے تھے، بیچارے غریب لوگ تھے. اس نے کہا مولا میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے یہ جوتے تراشے. نے بالکل جوتے بنا کے اپنے ہاتھوں سے لایا. کہا مولا نے کہا رکھ دو پہن لوں گا. کہا نہیں مولا منت یہ مانی تھی اپنے ہاتھوں سے پہنا، ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا. اگر آپ تھوڑی دیر مولا بیٹھ جائیں تو میں اپنے ہاتھوں سے پہنا تو میری منت پوری ہو جائے گی. مولا نے تشریف رکھی. اس نے فوراً وہ اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں کو چوما، فوراً نالین پہنائے. امام نے سارے جو سونے کے سکے رکھے تھے نا، کہ یہ سب تیرے. پتہ نہیں لوگ ہیں. اس نے بیت المال سے دیے تھے، امام کے اپنے تھے. امام نے کہا سب تیرے. اس غریب سے اٹھائے بھی نہیں جا رہے تھے. کہا سب تیرے. اب امام کھڑے ہوئے، مجمع کو دیکھا، پھر جس نے پیسے دیے تھے نا بیت المال سے چرا کے، اسے دیکھا. کہا میں فاطمہ کا لیتا ہوں. مقام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ. اسی محبت سے چلتے رہیے گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ گرامی، میں نے محبت کا ممنون کئی امام علیہ السلام کی زندگی کے پہلو، میں نے جہاں سے بات کو شروع کیا تھا دوبارہ وہیں آ رہا ہوں. تو میں نے کہا تھا یہ سب کریم ہے، لیکن کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ، جو سب سے کریم ہے امام حسن مجتبیٰ، جن کا دسترخوان مشہور. یہ واقعہ تو پیش کر دیا، سن لیجئے. سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ، جہاں سبھی کریم ہو. میں جملہ نہیں پہنچا سکا. دیکھیں ایک خاندان میں کوئی خوبصورت نہ ہو، ایک بچہ خوبصورت، اسے سارے القاب مل جاتے ہیں. یہی سورج ہے، یہی چاند، یہ ستارے، یہ سب کو. اور اگر کہیں سبھی خوبصورت ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہیں رسول خدا، کہیں علی مرتضی، کہیں حسن مجتبیٰ، کہیں حسین شہید کربلا، کہیں جعفر طیار، کہیں حمزہ سید الشہداء، کہیں حضرت عبداللہ.
والد گرامی رسول خدا. کہیں جناب ابو طالب جہاں سبھی خوبصورت ہو وہاں علی کہیں ہاذا قمر بنی ہاشم. یہ قمر بنی ہاشم ہے. توجہ, جہاں سبھی خوبصورت وہاں حضرت عباس قمر بنی ہاشم. جہاں سبھی کریم ہو, سخی ہو, جواد ہو, وہاں علی کہیں حسن سب سے زیادہ کریم. کریم اہل بیت. ایسانے گرامی, جو میں واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ امام یہ سب کے القاب اپنے اپنے جگہ. ایک جلدی سے میری محنت ہے, کئی جگہوں پہ جاتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تقریر ہم نے اتنی دفعہ سن لی, کئی مرتبہ نیٹ پہ اور کئی مرتبہ اوروں سے. ایسا بھی ہوتا ہے. میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں, مجھ سے پہلے ہی مجھ سے پڑھنے والے جو ہیں میری تقریر کر دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں آپ پڑھ کے دکھاؤ. ایک میری شاگرد تھے, انہوں نے کہا 13 رجب کے میں نے آپ کے تینوں جشن پڑھ دیے, اب آپ پڑھ کے دکھائیں. میں نے کہا بیٹا اچھا کیا, حق ادا کر دیا شاگردی کا. تو پھر جہاں سے ختم کیا تھا میں نے وہیں سے شروع کیا. میں نے کہا بھیا میں نے جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا وہاں سے شروع کیا. کہنے لگا نہیں مزہ نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگا یہ بھی مجھے دے دیتے پھر پڑھ کے دکھا. تو ایک تو میری شاگرد ہے, یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے اگر نہیں کوئی میری جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا خود ہی لنک بھیج دیا کیجیے. یہاں اب اپلوڈ کرتے ہیں, میں وہ فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. اب یہ میری محنت جو میں پیش کرنے والا ہوں پورا خون جگر دوں گا, یقین مانیے اس میں میری بڑی محنت ہے. اگر سن بھی رکھا ہے تو محبت سے سن لیجئے گا. 14 کی صفات میں نے جو کہا کہ ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں, کامن ہیں, کچھ ان میں الگ الگ ہیں. تو 14 کی صفات کو الگ الگ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تاکہ نوجوان ایک میسج لے جائیں, ایک پیغام لے جائیں. مجھے نہیں معلوم دعوتیں ہیں, کب مہلت ملے, کب موقع ملے, کب زندگی ملے, صحت اجازت دے, وقت اجازت دے, کب آؤں, یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 کو ایسی صفات دے کے بھیجا کہ جہاں جائیں ہر آدمی کہے ہاں خدا ہے. جب بندے ایسے ہیں وہ کیسا ہوگا. 14 کی صفات سن لیجئے. میں نے کہا بڑی محنت ہے, تھوڑی سی محنت, مجھ حقیر کی بھی سن لیجئے. ایک ادنا سا خادم اہل بیت ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 کو صفات دی. وہ محمود ہے, اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ, اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات والارض ہے, اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے, اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے, اس نے حسین کو بھیجا. وہ معبود و مسجود ہے, اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. وہ علیم و خبیر ہے, اس نے باقر العلوم کو بھیجا. وہ اصدق القائلین ہے, اس نے جعفر الصادق کو بھیجا. اسے غیظ و غضب پہ قابو ہے, اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا. مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے, اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا. تقویٰ وہ عطا کرتا ہے, اس نے محمد تقی کو بھیجا. نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے تھی, اس نے علی نقی کو بھیجا. حیبت اس کی تھی, اس نے حسن عسکری کو بھیجا. وہ غیب مطلق ہے, اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. توجہ فرما. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. آپ کی محبت ہو. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. ہم ایسی 14 ہستیوں کے ماننے والے ہیں جو سب کریم ہیں, اور اگر کوئی ان میں کریم ہو تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے 29 حج کیے ہیں پاپے آنا. کہنا بڑا آسان ہے. امام حسین امام حسن میں بے انتہا محبت تھی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو مسکرانے لگتے تھے. جیسے رب سرور کائنات و مولا علی میں محبت تھی, ویسے امام حسن حسین میں. کہ بھائی حج پہ کا چلی.
اب امام حسین کو پہلے ہی پتا ہے بھائی کا مزاج کیسا ہے، جو آئے گا مانگنے کے لیے ایک مانگے گا 10 دیں گے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کریم تھے تو انہوں نے فوراً کا جو بھی سونا چاندی گھر میں رکھا ہے رکھ لو. کیوں؟ راستے میں دینا پڑے گا، جو بھی مانگنے آئے گا خالی نہیں، جو دشمن بھی آ جائے. توجہ، جو دشمن کو بھی نوازے آپ تو اپنے ہیں. آج رات کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. تو جانے گرامی کہاں جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، جناب زینب کے شوہر سے، جو ان کے کزن بھی تھے امام حسن حسین کے، حضرت عبداللہ، کہ چلیے ہمارے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں. وہ بھی تیار، انہیں بھی اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ جا رہا. بنی ہاشم سے تھے، جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے، سب تیار ہوئے حج پہ گئے. جب واپس آنے لگے تو امام حسین نے مسکرا کے کہا کہ بھائی کچھ نہیں بچا، سواریاں تک دے دیا آپ نے، گھوڑے اونٹ تک دے دیے، جو کچھ تھا سب بانٹ دیا. کہ کوئی بات نہیں، پیدل واپس چلے جائیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. بھئی سواری کسی کے پاس نہ ہو پیدل چلے سمجھ میں آتا، سواری ہو اور ایک نہیں کئی سواریاں ہوں اور وہ مدینے سے مکے پیادہ جائے، پیدل جائے، یہ بہت بڑا اذان کے نامی پیش کر رہا ہوں. اب چلے، جب پورے راستے، بہت طویل راستہ، جب 500، ابھی آپ نے دیکھا جو مشی کے لیے جاتے ہیں نا نجف سے کربلا، تو نجف اشرف سے کربلا مولانا 80 کلومیٹر، 85، اور اگر آپ آئیں 560 کلومیٹر. پریشان ہو گئے؟ اب کئی ہفتے لگے ہوں گے، چل رہے ہیں. جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے کہیں کہا آپ دونوں ہیں، میں تو بھوکا ہوں. تلی لوگ ہیں یا نہیں؟ تو کچھ کھلا دیجئے مجھے بھی، اب راستہ اتنا طویل ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے اشارہ کیا کہ سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، چلو صاحب. دیکھیں اتنے کریم ہے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اتنے کریم ہے. ایک مرتبہ گئے، دروازے پہ دستک دی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے. ایک آدمی باہر آیا، ایک مرتبہ چہرے دیکھے میں نے، ایسے چہرے نہیں دیکھے. بھئی امام حسن حسین 2 سورج ساتھ ہوں، بہت خوبصورت تھے، میں بیان نہیں کر سکتا. ہمارے علماء کہتی ہیں اس لیے تصویریں نہ بناؤ، تم جتنی بھی خوبصورت تصویر بنا لو کہ اس سے زیادہ خوبصورت. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اس نے دونوں کی زیارت کی. کہا کہ کوئی مجھ سے کہا اگر تمہارے مہمان بنے قبول کرو گے؟ کہا ایسے مہمان. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. ایک مرتبہ اس نے فوراً، غریب میاں بیوی تھے، کہا بھئی گھر کے اندر کچھ ہے؟ کہا ہم لوگ تو یہیں سے جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو پودے ہیں، وہ گھر میں ایک ہی بکری ہے، اگر ذبح کر لو. اس نے ایک ہی بکری تھی ذبح کی، جس کا وہ دودھ پیا کرتے تھے. بکری ذبح کی، کھانا لگایا. امام نے ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا اگر کبھی غربت محسوس کرو نا تو مدینے آ جانا، اور آن کے صرف نام لینا حسن مجتبیٰ سے ملنا، کہ مدینے والے پہنچا دیں گے. اذان گرامی یہاں پہ کھانا کھلا بھی رہے ہیں تو کرم سے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اس کی غربت کو دیکھ کے گئے ہیں تاکہ اس پہ بھی کرم ہو. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. اس کی غربت کو دیکھ کے گئے تھے. پتہ نہیں، بہت سے لوگ پیسہ ہوتا یہ نہ سوچیں امام آ جائے، کئی مرتبہ غریب، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا مہمان بناؤ گے؟ ہاں مہمان بنایا. کہا کبھی غربت محسوس ہو مدینے آ جانا. اب ایک مرتبہ سارے واپس چلے گئے. بیوی نے اس سے کہا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو فاقے شروع ہو گئے. کہا چلو، انہوں نے کہا تھا مدینے آنا. دونوں میاں بیوی نے تھوڑا سا سامان تھا اٹھایا، مدینے آئے. آ کے پوچھا او مدینے والوں کوئی حسن مجتبیٰ بھی ہے؟ کہا ایک ہی حسن ہے، حسن سے مسجد کے ساتھ والا گھر اس کا ہے. مسجد کے ساتھ والا گھر، مسجد کے، بھئی سارے صحابہ کے گھر مسجد کے ساتھ تھے، سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. ایک دن پیغمبر نے کہا دروازے بند کر دو، کچھ حالتوں میں مسجد نہیں آ سکتے. تمہاری جان کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی دشمن مار نہ دے، میں نے تمہارے گھروں کے دروازے مسجد میں کھول رکھے تھے. لیکن اب تمہاری جانیں محفوظ ہیں، دروازے بند کر دو. الا بابا علی، سارے دروازے بند سوائے علی کے دروازے کو. ایک بزرگ آیا کہا یا رسول اللہ اگر کھڑکی رہنے دو.
दरवाजा बंद कर देता हूँ, खिड़की अगर खुली रहे। पैगंबर ने फरमाया कि नहीं, आप खिड़की भी बंद कर दी। कहा या रसूलल्लाह, अली जमाने में बूढ़ा हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मेरे घर की खिड़की भी नहीं खुली है, तो इजाजत दे दी। मैं कहा मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, सारे दरवाजे बंद होंगे सिवाय रसूल के। इजाजत से एक जुमला पेश कर रहा हूं मौलाना की मौजूदगी में, सारे दरवाजे बंद हो गए। हत्ता पैगंबर ने कहा मेरे घर का भी दरवाजा बंद। मैं जानता हूं मैं परेशान कर रहा हूं, थोड़ा और हो जाइए। का सारे दरवाजे बंद, मेरे घर का भी दरवाजा बंद। या रसूल अल्लाह, ये आपके घर का दरवाजा क्यों बंद? का क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं मासूम हूं। मेरी अज़वाज नहीं, 9 अज़वाज है। अज़वाज अली वाहिद आदमी, खुद भी मासूम, ज़ौजा मासूमा, हसन मासूम, हुसैन मासूम। एक दरवाजा खुला रहेगा। जाने के नाम ये जनाबे मौला कायनात के घर का दरवाजा है। वो घर किसके पास है? इमाम हसन मुश्तबा के पास। आज तो नहीं, अभी तो वहाँ बाबे जिब्राइल लिखा है, वो सब माज़अल्लाह उन्होंने घर गिरा दिए। इमाम हसन मुश्तबा के घर आया, सारे सहाबा ने कहा वो जो घर का है मस्जिद के साथ वाला घर, वो हसन मुश्तबा का। आया, दरवाजे पे दस्तक दी, मौला हसन ने खुद दरवाजा खोला, चेहरा देखा, का जरूरतमंद हो? कहा कि आप मेरे मेहमान थे। का मौला ने कहा याद है, मेहमान कभी नहीं भूलता। घर में दावत दी, आ जाइए, तशरीफ ले आइए, खाना खिलाया। और एक मरतबा आवाज दी, खादिम दुकान में कुछ कहा, मेरी तरफ से इसको ये दे दो। जब वो जाने लगे कहा कि भाई हमारे लिए क्या है? कहा 1000 बकरियां। कितनी ज़िबा की थी उसने एक ज़िबा की थी। मौलाना ने कहा मेरी तरफ से 1000 बकरियां तेरे लिए। दोनों में बीवी रोने लगी। कहा हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि 100 बकरियां होंगी, आपने हमें 1000 नवाज दी। इमाम ने कहा अभी मत जाना, ये जो साथ वाला घर है ना मेरे भाई हुसैन का, उनके भी दरवाजे पे दस्तक दो, वो भी देंगे। दरवाजे पे गए, दस्तक दी, जैसे चेहरा देखा मौलाना ने खादिम से कहा मेरी तरफ से भी 1000 नवाज। आंसू उनके रुके नहीं रहते। अभी 1000 पहले मिले, 1000 और। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अभी मत जाना। वो जो हमारे साथ थे ना, वो हमारी बहन के शौहर हैं अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार, जरा आगे जाओगे ना उनके भी दरवाजे पे दस्तक दो। उन्होंने वहां जाके दस्तक दी। कहा क्या? कहा उन्होंने 1000 बकरियां दी हैं और कहा आपसे भी मिलके जाए। कहा 500 मेरी तरफ से भी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक के बदले में 2500 मिले। मजमा है या नहीं है? एक के बदले में 2500। ये दुनिया में जो आखिरत में मिलेगी वो इसके सिवा। कभी ना सोचें जब उनके नाम पे खर्च कर रहे हैं तो ये ज्यादा है, क्योंकि वो किसी का उधार नहीं रखते। पता नहीं मेरी बात पहुंची या नहीं। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम किसी का उधार नहीं रखते। जब उनकी राह में देंगे कई गुना ज्यादा होके वापस मिलता है। ऐज़ान गिरामी, जो मतालिब पेश कर रहा हूँ, चंद जुमले पेश करूँगा। सिफ़ीन की जंग नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ताकत नहीं है मुझ में इस वक्त। इंशाअल्लाह ये कह रहे जोर दे रहे हैं, 2 जुमले सुन लीजिएगा। मौला इमाम अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात से किसी ने आके कहा कि या अली, शाम वालों ने हमारा पानी बंद कर दिया है। उन्होंने दरिया पे कब्जा कर लिया और पानी बंद कर दिया। तो मौला हसन मौजूद थे। कहा बाबा जान अगर इजाजत तो कब्जा छुड़वा दूं। 2 मिनट में 2 जुमलों के अंदर पूरी जंग पेश करूंगा। सारे मजमे की तवज्जो रहे, खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में।
تو ایک مرتبہ جناب امام حسن مولا کائنات امام حسن حسین کو حکم نہیں دیتے تھے. کسی نے جناب عباس سے کہا تھا اے عباس آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں جبکہ آپ بچے ہیں, حسن حسین دونوں جوان ہیں. مولا کائنات ہمیشہ کہتے ہیں عباس گھوڑا لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس زرہ لاؤ, عباس تلوار لاؤ, عباس نالین لاؤ. ہر کام عباس. حسن حسین جوان ہیں, آپ بچے ہیں. ایک مرتبہ اس آدمی نے کہا تجھے نہیں پتا رسول خدا نے کہا تھا حسن حسین میرے بیٹے ہیں. ابنانا و ابناکم, تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے حسن حسین رسول کے بیٹے. میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے, اپنے بیٹے کو. اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں. تو جانے کہ نامی جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے والد گرامی سے اجازت لکھا. بابا جان اجازت ہے, مولا امیر کبھی حکم نہیں دیتے تھے کہ آپ جنگ پہ جائیے. کیوں؟ ہمیشہ جناب عباس سے کہتے اب اجازت ملی. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اجازت لکھا بابا جان یہ پانی کا قبضہ میں چھڑواؤں گا. ایک مرتبہ آواز دی کہا لشکر کو کہہ دو حسن مجتبی. میں اپنے انداز سے میں نے کہا صرف 2 جملوں میں پوری جنگ پڑھوں گا, پوری جنگ پڑھنے کی طاقت نہیں. مولا حسن مجتبی نے آواز دی, جناب عباس سواری لائے. مولا حسن مجتبی نے سر پہ خول رکھا. ایک مرتبہ تلوار حمائل کی. جیسے ہی قدم بڑھانے لگے زمین قدموں کو چومنے لگی, سواری خود بخود مچلنے لگی. حسن آ رہے ہیں, گھوڑے کو بھی ناز تھا, سوار ایسا. جیسے ہی مولا حسن مجتبی نے لگام فرس میں ہاتھ ڈالا, ایک مرتبہ ایک پاؤں رکھا رقاب میں, جب تک دوسرا پاؤں آیا قرآن ختم ہو گیا تھا. میں نے کہا میں اپنے انداز سے پڑھوں گا. مولا حسن مجتبی سوار ہوئے. جیسے ہی مولا حسن مجتبی کا رخ رونق دیکھا, سارے شامیوں کو پتا چل گیا کہ کوئی ہستی آ رہی ہے. انہیں اندازہ نہیں تھا خوبصورت افراد بھی لڑ سکتے ہیں. وہاں ساری فوج نے پانی بند رکھا تھا کہ یہ پیاسے ہیں کیا لڑیں گے. ایک مرتبہ مولا حسن نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, تلوار کھینچی, کہ مجھے دریا تک پہنچا دے, لڑنا میرا کام. تلوار چلتی جاتی تھی, سر اترتے جاتے تھے. شامیوں میں نعرہ لگا بھاگو. مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرات پہ پہنچتے ہی آواز دی, ہم نے پہرا ان کا اٹھوا دیا, دوبارہ پانی ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی نے آ کے فوراً مولا حسن مجتبی سے کہا مولا اب پانی ہمارے قبضے میں ہے, ان کا پانی بند کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہ لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا, ہم ان کا پانی کیوں نہ بند کریں. کہ وہ ان کا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے, ہم دشمنوں پہ بھی پانی بند نہیں کریں گے. یہاں پہ پانی جاری ہے. عزیزان گرامی تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں نے کہا تھا کئی پہلوؤں کو جلدی جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے 3 یا 4 پہلوؤں کو پیش کیا. 1-2 اور پہلو 10 بج گئے ہیں. وہ کہنے کل چھٹی ہے. میرے بزرگ ہیں, محترم ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھڑی نہیں دیکھنی, تو میں پیش کر رہا ہوں, مطالعے کو سنیے گا. لیکن مولا حسن مجتبی ایک مرتبہ سفر میں جانے والے تھے. ایک آدمی نے کہا آج حسن مجتبی کو اتنا طویل سوال دوں گا کہ ان کا سفر رک جائے گا. آپ جانتے نا ایسے بہت سے لوگ موجود تھے, نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا بھی. تو بہت سے افراد تھے جو سمجھتے تھے کہ میں بہت قابل ہوں, میں بہت ذہین ہوں, بہت سے سوالات کروں. EYR 28E
کوئی غلط گاڑی کھڑی ہوئی ہے ڈرائیو وے بلاک کیا ہوا ہے اس گاڑی نے ٹویوٹا کیمری. پلیز امپورٹنٹ ہے موو کر دیں وہاں سے. جی میڈم نمبر دوبارہ EYR 28E. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں ہوتے پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے مولا امیر علیہ السلام سے کسی نے کہا یا علی, مولا ایک اپنا پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے, دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. اس نے سوچا کب تک پورا دین خلاصہ کر دیجیے, مجھے بتائیے اسلام کیا. آپ پاؤں رکھ چکے تھے, آپ نے کہا حقوق اللہ و حقوق العباد. یہ دین پورا کا پورا میں نے بتا دیا. مولا نے پاؤں رکھا اور چل دیا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. ایزانے کے نام یہ مولا حسن مصطفیٰ تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا کہ آج اتنا طویل سوال کروں گا کہ حسن مصطفیٰ کا سفر نہیں ہو پائے گا. کہ مجھے 10 ایسی چیزیں بتائیے جو ایک دوسری سے زیادہ سخت ہو. اتنا سخت سوال ہے کہ آپ سب خاموش ہو گئے. ایک چیز دوسری سے زیادہ سخت ہو, 10 چیزیں ایسی بتائیے. امام نے کہا سب سے سخت پتھر. پتھر سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ سب سے سخت پتھر, سر پہ پڑے تو پتہ چلے. کہ پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے. اب مولا کی ترتیب سنتے جائیے. پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے. کہ لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دے. آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے. بہت سے افراد سمجھتے ہیں پانی نعمت ہے. ہاں ہے, رحمت ہے, جب تک سیلاب نہ بنے اور سونامی نہ بنے. توجہ, مولانا نے فرمایا اس سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے. کیا پانی سے زیادہ سخت ابر, بادل, کلاؤڈ جو پانی کو لیے اڑتا ہے. پریشان ہو گئے آپ. کیا بادل سے زیادہ سخت ہوا جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینکے کبھی مغرب میں. مولانا نے فرمایا ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے. ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے. ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو خود ملک الموت کو بھی آ جائے. اور موت سے زیادہ سخت امر خدا جو موت کو ٹال دے. امام نے کہا امر الہی جو موت کو ٹال دے. امر حکم امر الہی سب سے زیادہ سخت. 10 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. اللہ کا امر سب سے زیادہ سخت. امر کا ترجمہ نہیں کر رہا. اللہ کا امر سب سے زیادہ سخت. اور اگر کوئی اولی الامر ہو اللہ کا امر رکھتا. جو غیر میں پھیلا وہ نور جلی ہے, تارین پہ ہے جس کا تصرف و بلی ہے. وہ موت جو ہو ملک الموت پہ قابض, جو موت کو مارے وہ میرا بابا. توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی. میں محبت کا شکریہ ہوں حضرات. عزیزان گرامی, یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ہستیوں کے لیے بنائے ہیں, اگر انہی کی عظمت معلوم نہ ہو تو عزیزان گرامی پھر انسان کچھ نہیں جانتا, اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں. میں آخری جو چند پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا 1 یا 2 اور پہلو پیش کروں گا, انہیں بھی سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, امام کی زندگی کے اندر امام کریم ہیں, علم لدنی کے مالک ہیں, عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. دسترخوان آپ کا مشہور ہے. یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ ایسے ایسے افراد آ کے آپ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے جو کھاتے یہاں تھے. اور کچھ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, امام کی جو منزلت ہے اس کے صرف ایک پہلو کو پیش کر رہا ہوں کہ کوفے کی مسجد ہے اور کوئی آدمی داخل ہوا گستاخی کرتا ہو. کس کی شان میں؟ مولا امیر علیہ السلام کی شان.
گستاخی کرتا ہوا داخل ہوا اور توہین کر رہا تھا. شامی تھا, خوارج میں سے تھا. خارجی سمجھتے ہیں, زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. تو خارجی تھا. ایک مرتبہ آیا اور امام علیہ السلام نے جو شیعہ سنی کتابوں میں لکھا, ایک مرتبہ اسے دیکھنے کے بعد کہا ایھا الکلب, اور کتے باہر نکل جائے. سب نے مڑ کے دیکھا تو ایک کتا باہر جا رہا ہے. سب پریشان ہیں. اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ جو پریشان ہو گئے سن لیں, سرور کائنات نے بھی شیعہ سنی دونوں تاریخ کی کتابوں میں ہیں, خندق کے میدان میں کہا تھا عمر ابن عبد ود سے, جس نے آ کے چیلنج کیا تھا کوئی ہے میرے مقابلے میں تو رسول بھیجو. تو آپ نے کہا من لہو, کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ مولا کائنات نے کہا انا لہو, میں اس کے لیے کافی ہوں. آپ نے فرمایا علی بیٹھ جائیے. دوسری مرتبہ سوال کیا, تفصیل کا وقت نہیں. جب تیسری مرتبہ اس نے نیزہ مارا, کہا کہ مسلمانوں میرا گلا تھک گیا, تم میں سے اگر کوئی ہے تو مجھے مار دے, شہید غازی بن جائے, نہیں تو میرے ہاتھوں مارا جائے, شہید ہو جائے. اب پیغمبر اسلام نے کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ توجہ, رسول خدا ائمہ اہل بیت کبھی بھی گالی نہیں دیتے تھے. ہماری زبان میں کتا گالی ہے, لیکن نہیں, پیغمبر اسلام بتا رہے تھے جو عصمت کا دشمن ہو اس کی حقیقت کیا ہے. گالی نہیں. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء کا بھی جملہ ہے نا, جو پریشان ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. امام حسین کا بھی جملہ ہے اپنے اصحاب سے, انصار سے. 8 محرم کو آپ نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ کتوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا اور جس نے میرا گلا کاٹا ہے اس میں یہ نشانیاں ہیں. تو آپ کے تمام اصحاب نے کہا لیکن یہ ساری نشانیاں تو شمر میں ہیں, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو مولا نے کیا کہا, کتوں نے حملہ کیا ہے, چاہے تم دیکھ رہے ہو یہ انسانی شکل میں ہے, لیکن امامت تو عصمت کے دشمن کی حقیقت کیا ہے. اب میری بات واضح ہو گئی نا گرامی. تو امام حسن مجتبیٰ نے بس ایک مرتبہ کہا کہ جب جناب امیر کی شان میں اس نے گستاخی کی تو اس آدمی نے مسجد کوفہ میں کہا جیسے کہا مجمع نے دیکھا کہ کتا باہر کم یہ کیسے ہوا. آج تک شیعہ سنی علماء میں بحث ہے. آیا انسان تھا, گیا نجس العین, جب گیا تو جانور میں تبدیل ہو گیا تھا. میں مکمل کروں یا رہنے دوں؟ انسان کی شکل میں آیا لیکن جانور کی شکل میں گیا. کیسے؟ بہت سے لوگ گستاخی کرتے ہیں تو تبدیل نہیں ہوتے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی آج کے زمانے میں بھی لوگ گستاخی کرتے ہیں. ہر زمانے میں جسور ناسبی خارجی ختم نہیں ہوئے. اگر علی کی نسل باقی ہے تو یزید کی بھی نسل باقی ہے. امام زمانہ کے ہاتھوں ماری جائے گی. توجہ سے سنیے گا. تو یہ کیوں بدل گیا؟ جانور میں کیوں بدلا؟ مکمل کروں یا رہنے دوں؟ اتنی طاقت نہیں جتنا میں زور لگا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ شیعہ سنی علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں. بھئی اتنے لوگ گستاخی کرتے ہیں, پیغمبر کی گستاخی کی, ائمہ کی, اہل بیت, اللہ تک کی گستاخی, جانور میں نہیں بدلتے. یہ کوفہ میں کیوں ہوا؟ حسن مجتبیٰ نے کہا اور وہاں وہ جانور میں بدل گیا اور سب نے دیکھا کہ کتا ہی مسجد سے باہر گیا. امام نے کہا بھئی جانوروں کو اجازت نہیں. میں جانور کہہ رہا ہوں, کتے مسجد میں نہیں آ سکتے. ایو کیوں آیا؟ نکل جا. سب نے دیکھا کتا ہی باہر گیا. پھر دوبارہ وہی نظر آیا. یہ کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جیسا گناہ کرے یا جیسی نیکی کرے اس کی روح ویسی ہو جاتی ہے. نیکی کریں گے شکل جیسی بھی ہو روح پاک ہوگی. گناہ کرو گے شکل روح کی ویسی ہو جائے گی. لیکن اگر امام ادا کر دے تو اللہ پورا کر دیتا. اللہ پھر اس کو عزیزان گرامی, امام حسن مجتبیٰ نے خبردار تم میرے بابا کی شان میں, وقت میں نے کہا تھا 1 گھنٹے میں مکمل کر دوں گا, 1 گھنٹہ ہو گیا. صلح نہیں پڑھ سکا جو میں آج تیاری کر کے آیا تھا وہ نہیں پڑھ سکا. زندگی ملی تو کسی اور موقع پہ.
عزیزان گرامی، تو یہ جتنے بھی پہلو ہیں امام کے، 6 مہینے آپ کی حکومت رہی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلح کیجیے. امام نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے. آپ کے اپنے ہی لوگوں نے کہا نہیں صلح کیجیے، اور شام والے نے کیا کیا؟ بلینک شیٹ کے اوپر دستخط کیے، سفید کاغذ پہ دستخط کیے کہ جو مرضی شرائط چاہیے لکھ دیجیے، مجھے قبول ہے. جب امام حسن مجتبیٰ کو پورا کا پورا بلینک شیٹ ملی تو سب لوگوں نے کہا اب وہ خود کہہ رہا ہے مجھے تمام شرائط منظور ہیں، اب آپ کیوں صلح نہیں کرتے؟ امام نے کہا وہ مانتا ہی نہیں ہے، صلح اس سے ہوتی ہے جو اس کا پاس رکھے. میں جانتا ہوں یہ دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، یہ شرائط نہیں مانے گا. کہ جب اس نے آپ سے کہا آپ شرائط لکھیں، اس نے بلینک پیپر پہ سفید کاغذ پہ دستخط کر دی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. عزیزان گرامی، کئی مرتبہ ہمیں امام کے علم پہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ اس زمانے کے بہت سے لوگوں میں نہیں تھا، کہ جس کی وجہ سے لوگ کہنے لگے کہ نہیں، وہ جب آپ سے خود کہہ رہا ہے کہ آپ دستخط کر دیجئے، امام علیہ السلام نے کہا نہیں، بس مجھے صرف ایک بات کو پیش کر کے مکمل کرنا ہے. مجمع کی ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو اس وقت امام نے پہلا جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسن ابن علی ابن ابی طالب. بابا کا نام بھی لکھا، دادا کا نام بھی لکھا، اور کہا پہلی شرط یہ ہے کہ شام والا قرآن پہ عمل کرے گا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. میں آپ سے کہوں گی آپ قرآن کو مانیں گے، قرآن پہ آئندہ عمل کریں گے؟ آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، پیدائشی شیعہ ہوں، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا لیکن ابھی مولا حسن مجتبیٰ نے کہا یہ قرآن پہ عمل کرے گا. نمبر 2 میرے جد رسول خدا کی سنت پہ عمل کرے گا. یہ اس سے کہا جاتا ہے جو نہ قرآن مانتا ہو نہ سنت کو مانتا ہو. میری بات پہنچ گئی ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے تھے صرف صلح ہمیں بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے شرائط کیا تھی. امام نے کہا پہلی شرط قرآن پہ عمل، نمبر 2 میرے جد رسول خدا کی سنت پہ عمل کرے گا، نمبر 3 میرے بابا علی مرتضیٰ کی توہین نہیں کرے گا. اگر کوئی چوتھا خلیفہ بھی مانتا ہو، جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے لیکن کہے بغیر نہیں رہوں گا. آج ہمیں کہتے ہیں بھی آپ نے کہ پہلے کسی بھی خلیفہ کی توہین کی تو پھر آپ کافر ہو گئے. اور خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ جواب تو دے لیں بھائی. یہ کہتے ہیں خلفاء راشدین ہیں 4، تو اگر آپ کسی بھی خلیفہ کی توہین کریں تو کافر. پہلے خلیفہ کی توہین کرو تو کافر، دوسرے کی توہین کرو تو کافر، تیسرے کی توہین کرو تو اگر کوئی چوتھے کی توہین کر رہا ہو اور صحیح بخاری میں لکھا ہو تو چوتھے عزیزان گرامی جو آپ خود اصول بنائیں اس پہ خود تو عمل کریں. سبحان اللہ. ہم سے تب منوانا جب خود عمل کر لو. عزیزان گرامی میں جملہ کہہ گیا ہوں تو جناب مولا کائنات کی توہین کی گئی، ممبروں سے توہین کی گئی. عزیزان گرامی مولا حسن نے یہی لکھا میرے بابا کی توہین کو بند کیا جائے. کوفے کے جو بیت المال میں پیسے ہیں وہ شام نہیں لے جائے جائیں گے. آپ سے پوچھا کیوں؟ کہ میرے بابا کے شیعہ یہاں رہتے ہیں، ان سب کو بھوکا مارنے کی سازش کی جا رہی ہے. اب پتہ چلا جب کوئی حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ اپوزیشن کے لوگوں کو فاقوں سے مارتا ہے، ان کی فیکٹریاں چھینے گا، ان کی نوکریاں چھینے گا، ان کے پہاڑ چھینے گا، ان کی زراعت چھینے گا، باغ چھینے گا. تاکہ اپوزیشن کو کمزور کیا جا سکے. عزیزان گرامی یہی برتا گیا، برتاؤ یہی رکھا گیا اہل بیت کے ساتھ بھی. میں نے بات کو مکمل کر دیا ہے، پر میں نے بات پہنچا دی، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی تو یہی پرانے اصول لوگ اس کو کہتے ہیں دنیاوی ہتھ کنڈے. کبھی بھی ایسی سیاست آل رسول کے ساتھ نہ کھیلو، اور مسلمانوں اپنا کردار تو ایسا بناؤ کہ آل رسول کے سامنے جھک جاؤ. تو عزیزان گرامی امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہ فاقوں سے مت مارو میرے بابا کے چاہنے والوں کو. یہ جو حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کے ساتھ ہوا، حضرت میثم تمار کے ساتھ کیا کیا، ان سب کے وظیفے بند کر دی. کیوں؟ یہ علی کی طرف ہیں. جب تک بیعت نہیں کرو گے، بہت سے مجبوراً بیعت کرتے تھے، بہت سے پھر بھی بیعت نہیں کرتے تھے، فاقوں سے مارے گئے. آئیں ذرا مل کے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگیں گے. آج 15 شعبان کی یہ شب ہے، 15 رمضان کی یہ شب ہے.
عزیزان گرامی، ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو 4 چاند اس مہینے کو لگائے ہیں وہ اس میلاد میں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حسن مجتبیٰ کا، پروردگارہ تیرے اس ولی کا، تیرے امام کا، تیرے اس حجت کا تجھے واسطہ، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پروردگارہ بہت سے لوگ خاص طور سے التماس دعا کر رہے ہیں، خاص طور سے مولانا قبلہ کعبہ اور بہت سے اور لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کہی ہے۔ بانی مجلس نے اپنے بہنوں کے لیے کہا کہ وہ اس وقت شدید مریض ہیں، علیل ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ، امام حسن کے کرم کا واسطہ، تو کریم ہے، اس کرم کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پروردگارہ ہر ایک کی ہر حاجت کو قبول فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ جو بھی تیری بارگاہ میں کسی بھی طرح کی حاجت لائے، خاص طور سے جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں حالات بہت سا خراب ہیں، پاکستان کے اس وقت حالات شدید خراب ہیں۔ پروردگارہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب، کشمیر میں، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، لبنان، فلسطین، نائجیریا، برما، سب کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مولا امیر علیہ السلام کے ماننے والے سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو خالی نہ لوٹا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اس شب کے صدقے میں، اس امام کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں، دہشت گردی کا، وباؤں کا، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں تجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ ان کے فضائل کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔